محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی، محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی، زمین کو آج مدرسہ فیض الاسلام رامپور کے چھت کے موقع پر ایک چھوٹا سا پروگرام دعائیہ پروگرام کے نام سے منعقد کیا گیا ہے، جس کو حافظ افضل جمال رامپوری نے بڑی ہی محنت مشقت کے ساتھ منعقد کیا۔ سب سے پہلے دلی دعا ہے کہ اللہ رب العزت جس مقصد کے لیے اس پروگرام کو رچایا بسایا اور سجایا ہے، اللہ ان کے مقصد کے اندر بے شمار کامیابی اور کامیابی عطا فرمائے۔ اور آج کی مجلس کے اندر دعا فرمانے کے لیے حضرت حامی سنت ماہی شریعت بدعت رہبر شریعت طریقت حضرت مولانا اشتیاق العاصمی ناظم مرکزی قاسم العلوم مقدم حلوہ تشریف فرما ہونے والے ہیں اور دعا فرمانے والے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم لوگوں کے ان کی دعا میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے سورہ علق کے اندر ارشاد فرمایا، اقرأ باسم ربک الذی خلق، آپ شروع کیجئے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ آپ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کا نزول شروع ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر تشریف فرما تھے، اللہ کی یاد میں مشغول تھے، اس وقت جبرائیل امین اللہ رب العزت کے دربار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لاتے ہیں اور آپ سے فرماتے ہیں اقرأ باسم ربک الذی خلق، آپ شروع کیجئے پڑھنا اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں پیدا ہوا نہیں ہوں۔ پھر جبرائیل امین نے فرمایا ایسا ہی سلسلہ 3 مرتبہ تک چلا۔ اللہ کے نبی کو جھنجھوڑا بھی گیا، اللہ کے نبی پر دباؤ ڈالا گیا کہ آپ اپنے رب کے نام سے پڑھنا شروع۔ اللہ کے نبی پیدا کیے گئے تھے، دنیا کے اندر اللہ کے نبی کے کوئی استاد نہیں ہے، اس کے باوجود جبرائیل امین فرماتے ہیں آپ اپنے رب کی طرف سے اپنے رب کے نام سے پڑھیے، جس نے آپ کو پیدا کیا، جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، جس نے زمینوں کو پیدا کیا، جو ساری خالق کائنات کا مالک ہے اور جو رب السماوات والارض ہے، اس کے نام سے آپ پڑھیے۔ خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو ایک گوتھڑے سے پیدا کیا۔ اللہ کے نبی کو جب حکم ہوا پڑھنے کا تو آپ پڑھنا نہیں جانتے تھے، پھر جبرائیل امین نے پڑھایا، آپ پڑھنا شروع۔ آج اس مدرسے ہو یا اس جیسی اور سی بہت سے دینی درسگاہیں ہو جہاں علوم نبویہ کی تقسیم ہوتی ہو، جہاں نبی کی وراثتیں بانٹی جاتی ہو، انہیں نبی کا مکان، نبی کا گھر کہا جاتا ہے۔ آج ہر بستی کے اندر ہر عقیدے سے تعلق رکھنے والے اپنے فکر، اپنے خیالات کے مطابق دینی درسگاہ، ملی درسگاہ کا قیام کرتے ہیں اور اپنے دین کا پرچار اس کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ یہ بھی مدرسہ ایک دین کا چراغ ہے، یہاں سے سینکڑوں چراغ روشن ہوتے ہیں
نبویہ کے پیاسے یہاں آ کر کے اپنی تشنگی کو بجھاتے ہیں. یہاں پہ شب و روز دین کی خدمت کرنے والے ہمارے علماء حفاظ کرام یہاں مستعدی کے ساتھ تعلیم بانٹتے ہیں اور علوم نبویہ کی تقسیم کرتے ہیں. اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں کا سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور اس کی اشاعت اس کو سکھائے، سیکھے بھی اور سکھائے بھی. آج مدرسوں کے اندر علماء کرام، حفاظ کرام، اساتذہ کرام یہ راتوں کے اندر مطالعہ کرتے ہیں، دنوں کے اندر مطالعہ کرتے ہیں، پھر اپنے بچوں کے سامنے اس کا خلاصہ، اس کا نچوڑ سہل انداز میں بچوں کے قلب کے اندر منتقل کرتے ہیں. ایک الفاظ کو کئی بار وہ رٹاتے ہیں. ننھے منھے سے بچے جو اپنی توتلاتی ہوئی زبان سے حرف کی ادائیگی صحیح طور پہ نہیں کر سکتے، اس کو یہ اساتذہ کرام بڑی محنت سے، مشقت سے، کبھی جھڑک کر کے تو کبھی پیار اور محبت سے یہ علم ان کے قلبوں کے اندر منتقل کرتے ہیں. آپ کو شاید اس علم کا مقام اور مرتبہ نہیں معلوم ہوگا. ان بچوں کے پڑھنے کی فضیلت شاید معلوم نہیں ہے. ان کی فضیلت اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے کہ ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک آدمی بڑا گناہگار تھا، بڑا سیاہکار تھا، بڑا خطاکار تھا. جب وہ اس دارے پانی کو الوداع کر کے دارے بقا کی طرف حلت فرماتے ہیں، یعنی ان کا انتقال ہو جاتا ہے، تو ان کے ایک ساتھی صاحب سے دیکھتے ہیں کہ عذاب کے اندر مبتلا کر دیے جاتے ہیں. قبروں کے اندر انہیں طرح طرح کی عذاب اور مشکلوں کا سامنا رہتا ہے. کبھی ابتہیں ان کو ڈنک مارتے ہیں تو کبھی ان کے قبروں کو ٹکڑا دیا جاتا ہے اور قبر اس طرح سے ان کو آپس میں دباتے ہیں کہ ایک بازو کی پسلیاں دوسری بازو میں. یہ قبر جو جنتیوں کے لیے تا وسعت نگاہ چوڑی کر دی جاتی ہے، جہاں تک نگاہ کی وسعت ہوتی ہے قبروں کو کشادہ کر دیا جاتا ہے. لیکن گناہگار بندے کو جب اس کے اندر اتارا جاتا ہے تو اس کو تنگ کر دیا جاتا ہے. وہ اس تنگ کوٹری کے اندر، اندھیری کوٹری کے اندر عذاب کے اندر مبتلا. چند سالوں کے بعد ان کے چھوٹے سے بچے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں. ان کی والدہ، اس بچی کی والدہ استاد کے سامنے لے جا کے بیٹھا دیتے. ان کے استاد بڑے ہی محبت سے کہتے ہیں بچوں پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچہ پڑھنا نہیں جانے، صحیح طریقے سے تلفظ کی ادائیگی نہیں ہو پاتی، لیکن پھر بھی وہ بچہ اپنی حقلی زبان، توتلی زبان سے پڑھتے. اگلے ہی دن ان کے دوست ان کے والد کے سامنے دیکھتے ہیں، ان کی بخشش کرتے. وہ سوال کرتے ہیں کہ میرے دوست کل تو تم عذاب کے اندر تھے، تکلیف کے اندر مبتلا تھے اور اپنی تکلیف اس قدر بیان کرتے تھے کہ ہماری کانیں سننے سے عاجز ہو گئی تھی. آج بڑے خوشی کے ساتھ اور بڑے ہی ہسمکھ چہروں کے ساتھ اور بڑے ہی بشاشت کے ساتھ ملاقات کیے ہو اور بہت خوش معلوم ہوتے ہو. آخر کیا وجہ؟ وہ آدمی جواب دیتے ہیں کہ آج ہماری وائف نے ہمارے بچوں کو مدرسے کے اندر، مکتب کے اندر استاد کے سامنے بیٹھایا اور ہمارے بچے کے استاد نے ہمارے بچے کو جس
بسم اللہ الرحمن الرحیم پر آیا اور ہمارا بچہ خدا کے دین کو، نبی کے حدیث کو، خدا کے کلام کو اپنی معصوم زبان سے ادا کر رہا ہے تو خدا کو غیرت آ گئی، ان کی رحمت جوش میں آ گئی کہ جو بچہ اپنی توتیاتی ہوئی زبان سے رحمان الرحیم کے نام سے شروع کرے، ہماری سیرت ہے رحمانیت، رحم کرنا اور عام مہربانی کرنا، اس کے والد کو میں قبر کے اندر کیسے آزاد کرنا مبتلا کر سکتا ہوں جن کا بچہ ہمیں رحمان رحیم کہہ کر کے پکارے۔ لہذا میں آج تمہاری بخشش کرتا ہوں اور خدا نے مجھے بخش دیا اور میں آج خوش ہوں۔ تو یہ علم کا اتنا بڑا مقام ہے کہ اگر کوئی گناہگار اپنے گناہ کی حالت میں اس دار فانی کو الوداع کہہ دیتا ہے اور اس کے بچے اس دار فانی کے اندر